شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اپنا باب 3 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور ٹاپک تھا ہمارا حجاب کا حکم، جس کے اندر ہم نے حجاب اور حجاب کے پردے کا حکم دیکھا، سطر دیکھا، لیڈی عورتوں کا حجاب اور اس کا سطر دیکھا، اعتراضات دیکھے، ان کے جوابات دیکھے، اور بے پردگی کا عبرتناک انجام دیکھا، اور کچھ چھوٹی چھوٹی ہم نے سٹوریز دیکھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیسے انسان گناہوں کے قریب پہنچ جاتا ہے، مطلب وداؤٹ نیت کیسے وہ ایسا کر لیتا ہے، اور بے پردہ عورتوں کی سزا دیکھی اور پردہ داری کی برکت دیتی۔ اب الحمدللہ ہم اپنا چوتھا باب شروع کر رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے مخلوط، یعنی ملی جلی محفلوں سے بچنا، یعنی ہمیں گناہوں سے بچنا۔ تو گناہوں سے بچنے سے ریلیٹڈ ہم تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں سورہ النازیات کے آیت نمبر 40 اور 41 میں ملتا ہے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کو روکا تو وہ بے شک جنت میں داخل ہوگا، یا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے، جو متقی یعنی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے، اسپیشل بنائی گئی ہے، اور متقی لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو چیزوں سے بچتے ہیں۔ پرہیزگاری مطلب جو گناہوں سے بچنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور اسی مفہوم میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ سے اس طرح شرم کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم شرم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں بلکہ اپنے سر اور اس کی باتوں کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ میں غیر حلال نہ جانے دو، اور موت کو یاد رکھو۔ یعنی اپنے سر کی، اس کی باتوں کی، یعنی جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کریں۔ اور اکثر ہم یہ مطلب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ جو ہم مطلب ہم کر نہیں رہے، صرف سوچ رہے ہیں، تو کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ تو شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ جانتا ہے ہماری سوچ کو بھی، ہمارا ایک خیال کو بھی، تو ہمیں اس سے بھی پاک رکھنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا باب، مخلوط یعنی ملی جلی محفلوں سے بچنا۔ مردوں اور عورتوں میں کھلے عام ملنا جلنا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے کنویں پر ہجوم دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک طرف دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ تھلگ کھڑی تھیں۔ جب ہجوم چلا گیا تو ان لڑکیوں نے بچے کھچے پانی سے اپنی بکریوں کو جھکایا، مگر مردوں کے گھمسان میں گھسنا پسند نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا، جس کا مفہوم ہے القصص کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا مفہوم ہے، بولی ہم نہیں پانی پلاتی چرواہوں کے چلے جانے تک، یعنی جب تک چرواہے چلے نہیں جاتے جب تک وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف گھرانے کی عورتیں عام مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنے جلنے کو اپنی تربیت سے بھی گوارا نہیں کرتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونے لگا تو پردے کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس وقت زینب رضی اللہ عنہا اپنے چہرہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ترمذی شریف میں ہے، جس کا مفہوم ہے، وہ اپنا رخ دیوار کی طرف کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک طبیعت والی طبیعت اپنی طبیعت سے اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتی جن سے بچنے کی شریعت نے حکم دیا ہوتا ہے۔ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، ان کو مل کر کام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ دھیرے دھیرے نیک لوگوں کو بھی گناہ میں سان دیتے ہیں۔
ایک ناقابل انکار حقیقت، اگر ایک تنگ راستے پر دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہو تو گاڑیوں کو ٹکرانے کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اگر ایک طرف چلے تو ٹکراؤ کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ مردوں اور عورتوں کو آزادی کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ان کے گناہ میں پھنسنے کی امید بہت زیادہ ہو جائے گی، اگر پردے کی پابندی لگا کر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر گناہ میں پھنسنے کی امید بہت کم ہو جائے گی۔ شریعت نے اسی اصول کے تحت مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو آزادی کے ساتھ ملنے جلنے سے ایک دم بچنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مثال مشہور ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ دوسرے الفاظ میں اگر بانسری بجنے کا ختم کرنا ہے تو اس میں استعمال ہونے والے بانس کی پیداوار کو روکنا پڑے گا، یعنی احتیاطی تدبیر کرنی پڑے گی۔ جو کام نہ کرنا ہو اس کے موقع سے ہی بچنا چاہیے۔ جب گاڑیاں آمنے سامنے آئیں گی تو ایک نہ ایک دن ضرور ٹکرائیں گی، اسی طرح جب بھی غیر محرم کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ملے گا تو نہ ایک دن ملاپ ہو ہی جائے گا۔ دو ماہر ڈرائیور بھی ذرا سی غفلت کریں تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح اگر نیک لوگ پردے کی بے احتیاطی کریں تو گناہ کر بیٹھیں گے۔ دو سنہرے اصول، روزانہ روزانہ کا تجربے اور مشاہدے کو نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اچھے اچھے اصول بنا لیتے ہیں۔ ان میں سے دو اصول اس طرح ہے۔ مرفی کا قانون، مرفی کا قانون ہے if anything can go wrong it will go wrong، اگر گناہ کا موقع ملتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن گناہ ہو ہی جائے گا، لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ گناہ کے موقع سے ہی بچا جائے تاکہ سننے کی نہیں جائے بچا جائے تاکہ سننے کی نہیں آئے، پتہ نہیں یہ کچھ یہاں پر صحیح نہیں لگ رہا۔ اگر کسی جگہ مردوں عورتوں کی ملی جلی محفلیں ہو رہی ہوں تو گناہ کی صورتیں سامنے آتی رہیں گی، احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے۔ rather to be safe than to be sorry، احتیاط شرمندہ ہونے سے بہتر ہے۔ اگر کسی کام میں شرمندگی اور ندامت اٹھانے کا خطرہ ہو تو اس کام میں احتیاط برتنی چاہیے، اسی طرح عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہو تو ملی جلی محفلوں میں جانے سے کترانا چاہیے۔ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نہ تو عورت کو بے حجاب مردوں کے سامنے آنا چاہیے اور نہ ہی ملی جلی محفلوں کی زینت بننا چاہیے، اسے میں عزت و ناموس کی حفاظت ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، دین اسلام کے احکام میں حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے اس کو شروعات سے ہی منع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر زنا کو حرام قرار دیا گیا تو مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا۔ جن موقعوں پر مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا ممکن تھا ان کے بارے میں وضاحت سے ایسے قانون لاگو کر دیے گئے کہ گھلنا ملنا ممکن ہی نہ ہو سکے۔ کچھ مثالیں اس طرح ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کا دن جدا، ایک بار حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے پیچھے رہنے والی مسلمان عورتوں کی ایک جماعت کی نمائندہ اور قاصد ہوں، سب وہی کرتی ہیں جو میں کہتی ہوں، سب کی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے، میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں جماعتوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں گھروں میں پردے میں رہتی ہیں، مردوں کی جنسی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو اٹھائے ہوتی ہیں، جبکہ مرد لوگ نماز جنازہ میں حاضری اور جہاد میں شرکت کی وجہ سے نیک کاموں میں ہم سے بازی لے گئے۔ مرد لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، کیا ہم بھی ان کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے؟ یا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے دین کے سلسلے میں اس سے بہتر سوال کرنے والی کسی عورت کی بات سنی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی اس عورت نے بہترین سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تمہارا شوہر کی خدمت کرنا
اس کی رضامندی طلب کرنا، اس کی بات مان لینا اس تمام اجر و ثواب کے برابر ہو جائے گا جو تم نے مردوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ عنہا اللہ اکبر کہتی ہوئی کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی خوشی خوشی واپس لوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے خاص دن مقرر فرما رکھا تھا۔ اس دن عورتیں اپنے گھر سے پردے سے نکل کر اس جگہ آ جاتی تھیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ عورتوں کی گزرگاہ جدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ابن کثیر میں ہے 287/3، عورتیں راستے کے کنارے چلیں۔ اگر کسی عورت کو گھر سے نکل کر کسی جگہ جانا ہو تو وہ راستے کے درمیان میں اور مردوں میں گھس کر نہ چلے، بلکہ راستے کے کنارے پر چلے تاکہ مردوں سے دور رہے۔ روایت میں آیا کہ اس حکم کے بعد صحابیات راستے کی دیواروں سے اتنا قریب چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے لگتے تھے۔ مسجد میں داخلے کا دروازہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کرنے کا حکم فرمایا تاکہ عورتیں اس دروازے سے آئیں جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمان سنا تو مرنے تک پوری بقیہ زندی دن رات کے کسی وقت بھی اس دروازے سے گزر نہ کیا۔ اس دروازے کا نام باب النساء پڑ گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث ہے 581/2، دونوں ابو داؤد میں۔ اس کا مفہوم ہے یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر مرتے دم تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس تقوی پہ قربان جائیں، ان کا یہ عمل ملی جلی محفلوں کے حامیوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ عورتوں کی صفیں مردوں سے جدا، اللہ تعالیٰ کو نماز کی صفوں میں مردوں کا عورتوں سے دور رہنا اور عورتوں کا مردوں سے دور رہنا پسندیدہ اور محبوب ہے، حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کوئی گندی حرکت کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مرد یا عورت کے لیے نماز کی حالت میں ایک دوسرے پر بری نگاہ ڈالنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے جبکہ بری صف پچھلی ہے، عورتوں کی صفوں میں بہترین صف آخری ہے اور بری صف پہلی ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ مومن کو کسی نہ کسی درجے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر اس یکسوئی کی حالت میں بھی مردوں اور عورتوں کے گھلنے ملنے کو پسند نہیں کیا گیا تو پھر شادی بیاہ کی غفلت بھری محفلوں میں مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا کہاں جائز ہوگا۔ نماز میں عورتوں کو آخری صفوں میں کھڑا ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نماز کے لیے مرد لوگ پہلے مسجدوں میں آ جائیں، بعد میں عورتیں آئیں۔ جب جماعت ہو جائے تو عورتیں جلدی سے نکل کر گھروں میں پہنچ جائیں، بعد میں مرد لوگ مسجدوں سے باہر نکلیں۔ شرع شریف کی اس احتیاط پر شیطان کے لیے رونے پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں بچتا۔ عورتوں کا مسجدوں میں آنا، باوجود اس کے کہ دین اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا، اگر وہ پردے کی حدوں اور شرطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسجد میں جا کر جماعت میں شریک ہو تو اجازت ہے، پھر بھی پسند اس بات کو کیا گیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آنے کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ام حمید سعادیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، مگر تیرا ایک کونے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، یا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اور تیرا گھر کا صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ مسند احمد و طبرانی میں درج ہے۔ آخر یہ فرق کیوں ہے کہ مرد کے لیے تو بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے کونے کی تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مرد و عورت کو آپس میں گھلنے ملنے سے روکا جائے۔ حج میں عورتوں کا طریقہ،
حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، اگرچہ یہ کہ ایک اجتماعی عبادت ہے لیکن اس میں بھی کافی حد تک مرد و عورت آپس میں گھلنے ملنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورتیں طواف کرنے کی جگہ کے کنارے پر چلتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف میں عورتوں اور مردوں کو گھلنے ملنے سے روکا کرتے تھے۔ ایک بار ایک مرد اور عورت کے مجمع میں دیکھا تو پکڑ کر کوڑے لگوائے۔ فتح الباری میں یہ مینشن ہے۔ جنازوں میں شرکت، کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، اگر عورتوں کو جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین اسلام میں ملی جلی محفلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کی فطرت، عورت اگر نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی پونجی بن جاتی ہے، اگر بگڑ جائے تو مردوں سے زیادہ بے حیائی اور فحاشی پھیلاتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ مرد اگر کدال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو اس قدر جلدی نہیں گرا سکتا جتنی جلدی عورت ایک سوئی کے ذریعے سے گھر کو گرا دیتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند اور بچوں کو اپنی تمام توجہ کا قبلہ بنائے۔ جب فرصت ملے تو اپنے رب کی عبادت میں وقت لگائے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا عورت کی تباہی کا بڑا سبب ہے۔ ایک منٹ مجھے دیں۔ اپنے خاوند و بچوں کو اپنی تمام توجہ کا قبلہ بنائیں۔ جب فرصت ملے تو اپنے رب کی عبادت میں وقت لگائے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا عورت کی تباہی کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے خاوند سے اپنی باتیں چھپانی شروع کر دیتی ہے تو وہ گھر برباد ہونے کی واضح علامت ہوا کرتی ہے۔ مرد جتنا بھی بگڑ جائے، عیاری اور فحاشی میں بدکار عورت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منظور میں حدیث نقل فرمائی ہے۔ قیس بن عبادہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ گھومنے لگی۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ کسی کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دے گی۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس میں پہاڑ لگا دیے گئے۔ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے بنا دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے سب زیادہ سخت لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، تیز ہوا ہے جو پانی کو اچھال دیتی ہے۔ پوچھا کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، انسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا رہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں مردوں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، عورت ہے جو مردوں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتی ہے۔ اس مضمون کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، النساء کی آیت نمبر 86 ہے، شیطان کا مکر و فریب کمزور اور ضعیف ہے، جبکہ قرآن پاک میں عزیز مصر کا قول نقل کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی
27 آیا نمبر. تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے. عورتوں کے مکر و فریب کے چند واقعات نیچے دیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک نیک مرد تھا. اس کی خوبصورت بیوی تھی. نہ کسی خوبصورت بیوی نے کسی نوجوان سے دوستی کر لی. عورت نے نوجوان کو ایسی کنجی بتائی کہ جب چاہے وہ عورت کے پاس چلا جائے. ایک دن اس کے خاوند نے کہا تجھے تیری حالت اچھی معلوم کی کیا صورت ہے. عورت نے کہا کہ کرائے پر گدھے کی سواری کرنے والوں کا لباس پہن لینا اور شہر کے باہر فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا. جب عورت کا خاوند آیا تو اس نے کہا مقدس پہاڑ پر جانے کی تیاری کرو. عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ سفر کے لیے تیاری شروع کی. شہر سے باہر نکل کر جب اس نے گدھے والے کو دیکھا تو بہانہ کرنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں. باقی سفر گدھے پر کروں گی. سوار ہو کر کروں گی. خاوند نے عورت کو گدھے پر سوار کرا دیا. جب سواری پہاڑ پر پہنچ گئی تو عورت اترتے وقت جان بوجھ کر گر گئی اور اپنے سطر سے کپڑا ہٹا دیا. پھر افسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور خاوند کے سامنے قسم اٹھا کر کہنے لگی خدا کی قسم تیرے سوا میرا پوشیدہ بدن کسی نے نہیں دیکھا مگر ہاں اس گدھے والے نے دیکھ لیا ہے. دوسری اسٹوری. ایک عورت کی نوجوان سے آشنائی ہو گئی. جب عورت کا خاوند گھر سے باہر چلا گیا تو عورت نوجوان کو گھر بلا لیتی اور بدکاری میں اپنا وقت گزارتی. ایک بار کسی بات پر اس عورت کی نوجوان سے بگڑ گئی. نوجوان نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی کہ تمہارے خاوند کے سامنے تمہاری ساری بدکاری کہہ کے رہوں گا. کچھ دنوں کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو نوجوان نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی قسم کو کیسے پورا کر کے دکھاؤں. عورت نے کہا تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اگر میں چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں. نوجوان نے اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم واقعی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہو. اس عورت کے گھر میں کھجور کا ایک بہت اونچا پیڑ تھا جس کی کھجوریں بہت ذائقے دار تھی مگر اس پر چڑھنے اور اترنے بہت دیر لگتی تھی. ایک دن اس عورت نے خاوند سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پیڑ کی کھجوریں اپنے ہاتھ سے توڑ کر تمہیں کھلاؤں. خاوند نے سمجھا کہ بیوی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے. اس نے عورت کو اجازت دے دی. وہ عورت رسی نما کمند کے ذریعے پیڑ پر چڑھ گئی. خاوند نیچے کھڑا انتظار کرتا رہا. جب عورت نے کھجوریں توڑ لی تو اس نے نیچے دیکھا اور شور مچانا شروع کر دیا. رونے پیٹنے لگی. خاوند حیران ہوا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا. جب عورت نیچے اتری تو اس نے اپنے خاوند سے جھگڑا شروع کر دیا کہ جب میں اوپر کھجوریں اتار رہی تھی تو میں نے نیچے دیکھا تو تمہیں ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا. مجھے بتاؤ وہ کون تھی. خاوند نے اسے بہت یقین دلایا کہ یہاں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا. میں کیسے کسی عورت سے بدکاری کر سکتا ہوں. یا عورت کہنے لگی چلو میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا. میں تمہاری محبت کی وجہ سے تمہاری بات مان لیتی ہوں. بات آئی گئی ہو گئی. چند مہینوں بعد ایک دن عورت نے نوجوان سے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب کسی جگہ پر چھپ جانا. میں اپنے خاوند کو کھجور کے پیڑ پر چڑھاؤں گی. جب وہ اوپر جائے گا تو تم اچانک آ کر مجھ سے بدکاری کر لینا اور بھاگ جانا. یہ سب طے کرنے کے بعد عورت نے خاوند کے لیے لذیذ کھانا بنا کر پیش کیا اور کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو آج اپنے ہاتھوں سے اس پیڑ کی کھجوریں توڑ کر کھلاؤ. خاوند نے بات مان لی اور پیڑ پر چڑھ گیا. جب پھل توڑنے لگا تو عورت نے نوجوان کو اشارہ کیا اور عورت کے ساتھ بدکاری کرنے لگا. جب خاوند کھجور چھوڑ چکا تو اس نے نیچے دیکھا کہ مرد اور اس کی بیوی زنا کر رہے ہیں. اسے چیخنا چلانا شروع کیا. نوجوان اپنا کام کرتے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. جب خاوند نیچے اترا تو اس نے بیوی سے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کون تھا. وہ کہنے لگی تمہارا دماغ چل گیا. یہاں کوئی نہیں تھا. جب خاوند نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تو عورت کہنے لگی کہ ہاں جب کچھ دن پہلے پیڑ پر میں چڑھی تھی تو مجھے بھی ایسے نظارہ نظر آیا تھا مگر میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا. اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کیا. مجھے لگتا ہے اس پیڑ پر اثرات ہے جس کی وجہ سے چڑھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے. آپ بھی آنکھوں پر آپ بھی آنکھوں پر مٹی ڈالو اور یہ بات میری بات کو سچ تسلیم کر لو. خاوند نے بات مان لی اور عورت تو خاوند کے سامنے بدکاری کر کے بھی سچی بن گئی. اسے کہتے ہیں مکر اور فریب. یہ کئی قصے ہیں. اب ہم
ایک اور قصہ پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے جانے کے بجائے شیر کے پیچھے چلے جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر آیا تو جان جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ شریف عورت سے ہوشیار رہو اور بری عورت سے بے کنار رہو۔ مرد کی فطرت، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 14، جس کا مفہوم ہے فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت میں جیسے عورتیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کے نفس میں سب سے زیادہ شدید طلب عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کی رکھی گئی ہے۔ اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو نمبر ہے 20/3 متفق کی، عالیہ قرطبی کی، میں اپنے جس کا مفہوم ہے، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عورت کا فتنہ ساری چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے اور سخت ترین ہے، اس لیے شیطان کا قول ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خطا نہیں ہوتا، یعنی ضائع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی یہ حدیث ہے 37، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جس طرح رسی کے ذریعے شکاری اپنے شکار کو پھنسا لیتا ہے، اسی طرح شیطان عورتوں کے ذریعے مرد کو گناہ میں پھنسا لیتا ہے۔ چند اہم نقطے اس طرح ہیں: مردوں کو موقع نہ دیں، عورتوں کو چاہیے کہ بغیر مردوں سے دور رہیں، اگر کسی مرد پر اعتماد کریں تو یقینی طور پر دھوکہ کھائیں گے۔ اکثر مرد اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ انہیں موقع میسر نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت پر قدرت ملے تو وہ گناہ نہ کرے تو یا ولی ہوگا یا پھر بے عقل ہوگا۔ عام آدمی شہوت کے جوش میں جا کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں جوان بہن کو بھائی پر اعتماد کر کے تنہائی میں اکیلے پاس نہیں رہنا چاہیے، شیطان فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، عورت کے معاملے میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی امنگیں اور آرزویں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جب کسی نوجوان لڑکے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو محفل میں موجود اس کے باپ اور دادا دونوں کے دل میں بھی حسرت بھری کیفیت ہوتی ہے کہ کاش یہ ہمارے نکاح کی محفل ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی عمر 100 سال سے پار کر گئی تھی۔ ایک دن عورتیں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، ان سے پردہ نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کی باتیں سن کر انہیں بتایا کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دن مجھے ان کے ساتھ کسی جگہ قیام کرنے کا موقع ملا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے خادم سے کہا سوری صبح اٹھ کر انہوں نے خادم سے کہا کہ رات کو احتلام ہو گیا، غسل کے ذریعے پانی کا انتظام کرو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ یہ سن کر عورتیں چپ ہو گئیں، جیسے انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، مثلاً آسمان دیکھنے سے۔ ہر آدمی روزانہ آسمان کو دیکھتا ہے، نیلا رنگ، بادل، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ، مگر کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ آسمان دیکھ دیکھ کر میرا دل بھر گیا، میں اکتا چکا ہوں۔ ہر روز نئے شوق کے ساتھ انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ پانی پینے سے، ہر آدمی روز پانی پیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی طبیعت کبھی سیر نہیں ہوتی۔ ایک دن جتنا بھی پیٹ بھر پانی پی لے، دوسرے دن پھر پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کی طلب ہوگی۔ یا ہو سکتا ہے کہ بنائے ہوئے شربت پینے سے طبیعت اکتا ہے، مگر پانی پینے سے طبیعت کبھی نہیں اکتاتی۔ بیت اللہ دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو دیکھنے میں ایسی لذت رکھ دی ہے کہ آدمی ایک دفعہ دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار دیکھا ہے بار بار دیکھنے کی طلب ہے۔ بقول شاعر، اے محبوب جتنا زیادہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کا دل عورت سے، یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ مرد کا دل عورت سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پر ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے کشش محسوس نہ ہو، لیکن 2-4 دن بعد طبیعت کے اندر میل ملاپ کی خواہش پیدا ہوگی۔ اگر انسان کو ملے بغیر
انسان کو ملے بغیر چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگرچہ انسان جوانی سے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے مگر عورت کی کشش میں کمی نہیں ہوگی۔ شاید بھوک پیاس نیند کی طرح شہوانی ضرورت بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے جو موت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ہڑتال فقط جانچ پڑتال۔ ایک امیر آدمی نے پوری زندگی عیاشی میں گزار دی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر وہ جنسی طور پر عورت کے قابل نہ رہا، مگر اس کے باوجود پیشے ور عورتوں کو بھاری رقم کے عوض اپنے پاس بلاتا اور لپٹا چپٹا کر انہیں واپس بھیج دیتا۔ ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ جب تم عورتوں کے ساتھ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو تو اتنے پیسے خرچ کر کے تمہیں آخر کیا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ چاہے میں ناقابل ہوں مگر عورت کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے مزہ آتا ہے، میری شہوت پوری ہو جاتی ہے، میرے جسم میں بڑھاپے کی وجہ سے پڑتال ہے، بس میں زنانے اعضاء کی جانچ پڑتال کر کے وقت گزار لیتا ہوں۔ سنا ہے کہ ایک شاعر کو کھانے پینے کی بہت ہوس تھی، وہ دسترخوان پر کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتا، جب بیوی دسترخوان سمیٹنے کے لیے آتی تو کہتا، شعر ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگر او مینا میرے آگے۔ یہ شعر اس عیاش امیر کی حالت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ بوسیدہ ہڈیوں میں کشش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائیں تو وہ بھی آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گی۔ کسی نے وضاحت پوچھی تو فرمایا کہ اگر کسی بوڑھے اور بڑھیا کو اکٹھا رہنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علماء اور صلحاء کے امام حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی مرد اور عورتوں کی آپسی کشش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد کے اندر عورت کی شہوت اس قدر رکھ دی گئی ہے کہ اگر عورت کسی راستے سے گزرے اور اس کے قدموں کی نشانی زمین پر رہ جائے، پھر بعد میں کسی مرد کو اسی راستے سے گزرنا پڑے اور اس کے پاؤں عورت کے پاؤں کے نشان پر پڑ جائیں تو بھی مرد کے اندر شہوت بیدار ہو جاتی ہے۔ خلاصہ، اوپر لکھے حقائق سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ عورت کے معاملے میں مرد کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مردوں میں عورتوں کا تذکرہ چھڑ جائے تو ہر ایک مرد نئی شادی کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب گھر میں بیٹھے ناول پڑھ رہے تھے، ان کی بیوی بن سنور کر ان کے قریب موجود تھی اور خاوند کی نظریں عنایت چاہتی تھی۔ پروفیسر صاحب اس طرف دھیان نہیں دے رہے تھے۔ لمبے انتظار کے بعد عورت نے قریب آ کر کہا کہ کاش میں بھی کتاب ہوتی تاکہ آپ گھنٹوں دیکھتے رہتے۔ پروفیسر صاحب بولے، کتنا اچھا ہوتا آپ ڈائری ہوتی کہ میں اسے ہر سال بدل سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مرد کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو، اسے غیر محرم عورت کے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایک نوجوان ریل میں سفر پر جانے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا۔ انتظار گاہ میں ایک پردہ نشین عورت بھی ریل گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کسی وجہ سے اطلاع ملی کہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ نوجوان نے سوچا چلو اس عورت سے ہی بات چیت بڑھاتے۔ اس نے پہلے پوچھا کہ آپ بھی گاڑی پر جانے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں؟ عورت نے کہا ہاں۔ نوجوان کی ہمت بڑھی کہ وقت بھی تنہائی بھی اور عورت سے بات کا جواب بھی دے رہی ہے، ذرا اور بات بڑھائی جائے۔ اس نے دوبارہ پوچھا میں آپ کے لیے کوئی شربت یا ٹھنڈی بوتل لے آؤں؟ عورت نے پہلے تو انکار کیا مگر بار بار اصرار پر ہاں کر دیا۔ نوجوان بھاگ کر ٹھنڈی بوتل لے آیا، عورت نے پی کر ایک طرف رکھ دی۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے کچھ اور کھانے کی چیز لے آؤں؟ عورت نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا۔ نوجوان بار بار پوچھتا رہا، ادھر سے اصرار اور ادھر انکار، اسی طرح کافی دیر گزر گئی۔ آخر نوجوان کو دور ریڑھی والا پھل بیچتے نظر آیا تو اس نے بڑے مست انداز میں پوچھا میں آپ کے لیے سیب لے آؤں؟ عورت نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ نوجوان نے بڑی محبت بھری آواز میں کہا کیا بات ہے، آپ میری کوئی بھی چیز قبول نہیں کر رہی؟ عورت چپ رہی۔ جب نوجوان نے منت سماجت کی حد ہی کر دی تو
کہ آپ آخر پھل کیوں نہیں کھانا چاہتی؟ تو عورت نے تنگ آ کر کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میں 80 سال کی بڑھی ہوں۔ نوجوان شرمندہ ہوا اور وہاں سے کھسک گیا۔ ایک طرف تو عورت کے معاملے مردوں کا اتنا پتلا حال ہے، دوسری طرف کسی عورت کی نیت میں فتور آ جائے تو مکر و فریب کی وجہ سے وہ قابل کی ناک کے نیچے دیا جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے شرع شریف نے مرد اور عورت کے آزادانہ ملنے و جلنے پر قطعی پابندی لگا دی ہے، نہ تو شیطان کو گناہ کروانے کا موقع ملے اور نہ ہی عزتوں کے جنازے نکلے اور نہ ہی معاشرے میں فساد پھیلنے کی صورت ہو۔ جزاک اللہ۔ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا، اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کے نقصانات۔ اسے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے والا اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔